اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مراقبہ کی تعریف۔ مراقبہ ہوتا کیا ہے؟ مراقبہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، مرا اور قبا۔ مرا سے مراد ہے کہ فنا ہو جانا، ختم ہو جانا، اور جب انسان فنا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو ظاہری اور باطنی خواہشات سے پاک ہو جاتا ہے، ضرورت زندگی سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ نفسانی خواہشات عام زندگی میں انسان کو درپیش ہوتی ہیں، ان سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو صوفی لوگ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ اگر تلاش حق کے مسافر ہو۔ اب دوسرا لفظ ہے مراقبے کا قبا۔ قبا کو لباس بھی کہتے ہیں، گنبد نما کوئی شے بھی کہتے ہیں، یعنی کسی شے کو ڈھک دینا، اور لفظ قبر سے بھی مماثلت ہے اس لفظ قبا کی۔ قبر بھی وجود کو ڈھک دیتی ہے۔ اب مراقبہ یعنی اپنے وجود کو لا وجود کر دینا، مرنے سے پہلے ہی اس طرح ہو جانا جیسے انسان نیند کی حالت میں، نیم بے ہوشی کی حالت میں، یا مکمل بے ہوشی کی حالت میں، یا نشے کی گہری حالت میں اپنے ظاہری حواس سے بے خبر ہو جانا، یہاں تک کہ کوئی موذی شے بھی انسان کو کاٹ لے اور اسے خبر نہ ہو، ہر دنیاوی ضرورت سے بے نیاز ہو جانا۔ تو مراقبے کی مدد سے اپنے دماغ کو پرسکون بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، کسی ایک نقطے پہ سوچ رکھی جاتی ہے، اور مراقبے کے دوران کوئی اور سوچ ذہن میں نہ آئے اس کی مشق کی جاتی ہے۔ مراقبے کا تعلق انسان کی لاشعور، جو اس کا کانشیس مائنڈ ہوتا ہے نا، شعور ایک ہوتا ہے انکانشیس، تو اس سے ہو جاتا ہے، یعنی وہ کیفیت اس طرح کی انسان پہ آتی ہے، اور مراقبے کا جو پیک پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کیفیت میں چلے جائیں جیسے ہم ایک نیند کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اکثر خواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اڑ رہے ہیں، یا گہرے پانی میں تیر رہے ہیں، یا کسی اونچی عمارت سے چھلانگ لگا دی ہے۔ غرض ایسے خواب میں وہ سب عجیب حرکات کرنا جو ہم جاگتی حالت میں اس وجود کے ساتھ نہیں کر سکتے، مگر ہمارا خواب والا جسم وہ سب کر رہا ہوتا ہے۔ مراقبہ ایک طرح کا اپنی ذات کو ہپناٹائز کرنا ہے۔ جب نفسیات کے یہ جو ماہر ہیں یا جو ہپناٹائز وغیرہ کرنے والے لوگ مریض کو کہتے ہیں کہ اپنا آپ، اپنا ذہن میرے حوالے کر دو، میں جو کہہ رہا ہوں تم وہی سن رہے ہو، میں جو کہوں گا تم وہی کرو گے، اب تم فلاں عمر میں ہو، فلاں ایج میں ہو، تم اپنے بچپن والے گھر میں ہو، یا تم اس وقت کسی نہر کے کنارے ہو، تمہیں یہ نظر آ رہا ہے، تمہارے ساتھ کوئی ہے اور اس کا نام بتاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سوچ کو یعنی کہ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو مراقبے میں وہ مریض آپ کا دماغ ہے، آپ کی سوچ ہے، خیالات ہیں، اور ڈاکٹر آپ کی روح ہے۔ آپ آج تک کام کرتے رہے جو آپ کا جسم آپ سے کہتا رہا۔ مراقبے کی حالت میں آپ کی روح جو کہتی ہے
آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ، جو لاشعوری ذہن، تو وہ جو کہتا ہے اس ٹائم پر، تو آپ کا جسم اس پہ عمل کرتا ہے. جیسے جیسے مراقبے میں مشق اور مہارت بڑھتی جاتی ہے، تو میڈیٹیشن یا مراقبہ دو غرض کے لیے کیا جاتا ہے. ایک مراقبہ ہوتا ہے دنیا کے لیے، اور دوسرا مراقبہ اللہ کے قرب کے لیے. اب دنیا کے جو خواہشات کے لیے مراقبہ کیا جائے، تو اس کا مطلب میں مراقبہ تو نہیں کہنا چاہتی، لیکن اب کیونکہ آج کے دور میں جو مراقبے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ آنکھوں کی جو نظر کو ایک فوکس پہ ٹکا دینا، اور اس کو بھی مراقبہ ہی کہا جا رہا ہے. تو ہر چیز کے دو پہلو ہیں، اچھے بھی برے بھی اس کو استعمال کرنے کے. خیر آگے چلتے ہیں. تو دوسرا مراقبہ اللہ کے قرب کے لیے، ایک مراقبہ دنیا کے لیے. اپنی جو اللہ کا قرب ہے اس میں اپنی ذات کی تلاش کے لیے کیا جاتا ہے، اپنے دماغ کو خیالات سے پاک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اس غرض کے لیے دنیا کے لوگوں سے رابطہ کم ہو، تو پرانے زمانے میں لوگ غاروں میں یا کھلے ویران علاقوں میں چلے جاتے تھے، جہاں خاموشی ہو، لوگوں کے شور شرابے سے دور، ان کی ضروریات سے دور، اپنی ضرورتوں سے دور کہیں چلے جانا، یا کوئی خالی جگہ دیکھنا جہاں پہ وہ اس مقصد کو کر سکیں، لوگوں کی آوازوں سے بچ سکیں یا شور شرابے سے بچ سکیں، اپنے مقصد کو پانے کے لیے. رب کے قریب رہنے کے لیے دنیا سے دور چلے جاتے تھے. تو یہ تو تھا یعنی کہ نا مقصد رب کی قربت پانے کا. دنیا والا مراقبہ بھی لوگوں نے کیا کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، لوگوں میں نام بنانے کے لیے، کسی محبوب یا محبوبہ کا مائنڈ کنٹرول کرنے کے لیے، عوام کو متاثر کرنے کی غرض سے، یعنی کوئی نیک خواہش بھی ہو سکتی ہے کسی کے کام آنے کی غرض سے، دنیاوی فائدوں کے لیے. اور نام اس کا بھی رکھ دیا یعنی کہ مراقبہ، میڈیٹیشن، یعنی کسی ایک مقصد کو فوکس کرنے کے لیے خیالات کو اس ایک نقطے پہ جمع کر دینا کہ تمام خیالات اس ایک خیال یا نقطے میں گم ہو جائیں. تو کامیابی تو ان کو بھی ملی جنہوں نے اللہ کی راہ میں یکسو ہونے کے لیے مراقبہ کیا، اور ان کو بھی جنہوں نے دنیاوی غرض کے ساتھ مراقبہ شروع کیا. یہ لا آف اٹریکشن بھی اسی دنیا کے مراقبے کا جدید نام ہے، مگر حقیقت کو پانے کے لیے جو متلاشی ہیں، وہ جو مراقبہ کرتے ہیں، وہ مراقبہ ہی کہلاتا ہے. وہ مراقبہ جس میں ذکر کیا جاتا ہے اپنی روح کے لطائف پہ، لطائف جسم، یعنی کہ وہ لطائف وہ نقطے یا پوائنٹس ہیں جن پہ سوچ کی نظر سے فوکس کرنے کو، اور یعنی پھر اس میں اسم اللہ کا اسم اللہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، خیال کی زبان سے بولا جاتا ہے. جبکہ لا آف اٹریکشن والا دنیا حاصل کرنے والا مراقبہ، خواہ وہ اچھی شے کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے یا بری کے لیے، اس میں سوچ کی نظر اس ٹارگٹ یا انسان یا کام پہ لگائی جاتی ہے جس کو حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے. مراقبہ دینی ہو یا دنیاوی، دونوں میں کامیابی مل جاتی ہے، مگر صرف ان لوگوں کو جو مسلسل مشق سے، مہارت سے اور لگاتار اس پہ کوشش کرتے رہیں، بے قاعدگی سے اس کام پہ عمل کریں. کسی بھی دن یا رات میں معمول سے توجہ ہٹا دی جائے، مشق کو دہرایا نہ جائے، کبھی مشق کر لی کبھی نہ کی، تو نتیجہ مرضی کا نہیں ہوتا، اور لوگ بددل ہو کر، مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ ہر کام کی ایک مدت ہوتی ہے کہ کتنی دیر میں ہوگا، اس سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش انسان کو ناکام کر دیتی ہے. خواہشات کا تعلق
نفس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس خواہش کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے دل کی خواہش ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ میرے روح کی خواہش ہے، تو پھر وہ خواہش، وہ چاہت روح کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے، اور روح کے عملیات سے ہی دل کی توجہ کے ساتھ ہی ملتی ہے۔ روحانیت سے مدد لینا صرف نیک کاموں میں ہی نہیں ہوتا، بلکہ دنیاوی مقصدوں یا شر کے کاموں میں بھی روحانیت سے مدد لی جاتی ہے، کیونکہ روحانیت کا علم ہے روح کا، ٹھیک ہے۔ اب روح سفلی بھی ہوتی ہیں، کافروں کی بھی روحیں ہیں اور روحیں مومنوں کی بھی ہیں۔ روحوں کے مقام بھی متعین ہیں، بتا دیے گئے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ مقام علیین میں ہوں گی نیک روحیں، اور کچھ روحیں ہوں گی جو کہ وہ جو جیسے سفلی مقام سجین میں ہوں گی۔ اب روحانی علم کا مطلب یہ ہے روح کا علم، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ لوگ، اللہ معاف کرے کہ نہ کچھ لوگ شیطان سے بھی مطلب نہ کالے جادو الٹے کاموں سے بھی مدد لیتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ روح کے ساتھ ہی ہے۔ اب جو نیک روحیں ہیں وہ اپنا نیک کام کریں گی، ان کے مقصد نیک ہوتے ہیں، یہ انسان کے اپنے اپنے مقصد پہ ہیں۔ اب رب نے جو طاقت انسان کو بخشی ہے روحانیت کے اعتبار سے، وہ اس کو نیکی کے لیے حاصل کرتا ہے یا لوگوں کو نقصان دینے کے لیے، یہ اس کے اعمال اور کوشش پہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان روحانی مشقوں کا رخ نورانی ہو، مقصد اپنی پہچان ہو، مقصد اللہ کی یاد ہو، تب بھی مراقبے کو روزانہ بلا ناغہ کرنا ہوتا ہے، فرض اور نفل نماز ادا کرنا ہوتا ہے، باوضو رہنا ہوتا ہے، اپنی ضرورت زندگی کی اشیاء سے زیادہ دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہوتا ہے، تہجد گزار ہونا پڑتا ہے، پاکیزہ زندگی گزارنی ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں سے یا زبان سے کسی دوسرے کو دکھ تکلیف نہیں پہنچانا ہوتا ہے، اور مشق پہ کاربند رہنا ایک مخصوص وقت میں روزانہ، جیسا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی وقت اپنا رکھ لیتا ہے، مغرب تک روح کی زبان سے ذکر کرنا، قلب یعنی دل کے مقام پر، اور اس کو جاری رکھنا، ریگولر رہنا، تو مراقبہ اثر دکھاتا ہے۔ ہر دن پہلے دن سے آگے کوئی نئی کیفیت حاصل ہوتی ہے، ظاہری حواس بند کر دیے جائیں تو دل کے حواس کھل جاتے ہیں اور اس کا اثر نظر آنے لگتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق، یہ حدیث مروی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 40 صبح حق تعالیٰ کے لیے اخلاص کا برتاؤ کرے گا تو حکمت کے چشمے اس کے دل اور زبان سے ظاہر ہونے لگیں گے۔ تو صبح کا وقت جو ہے وہ تہجد کا ہوتا ہے، وہ ایسا سحر انگیز وقت ہے جب عبادت، نفل، مجاہدہ، مشق میں توجہ زیادہ حاصل ہوتی ہے، انسان زیادہ منہمک ہوتا ہے اور ارد گرد کا شور بھی بند ہوتا ہے۔ اللہ والے ہی جاگ رہے ہوتے ہیں موسٹلی، یا آگے خدا جانے کون کون جاگ رہے ہیں، جو اپنے گھروں سے باہر کوئی مجرم بھی جاگ رہے ہوں گے، لیکن زیادہ وقت جو عبادت کی غرض سے اور جاگتے ہیں یا مراقبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات کر رہی ہوں۔ تو جو مراقبہ اللہ پاک کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اپنی ذات کو بھول کر اس کی ذات کے لیے کیا جاتا ہے، جس طرح فرض نماز کے ساتھ ساتھ انسان نفل نمازیں بھی شروع کر دیتا ہے اور اللہ کی قربت کو زیادہ سے زیادہ پانا چاہتا ہے، تو اس مقصد کے لیے مراقبہ انسان کو تصوف میں پہنچا دیتا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ کوئی روحانی عمل 40 دن تک کیا جاتا ہے، یا 30 دن یا 25 دن، مگر 40 دن کی شرط اس لیے کہی جاتی ہے کہ پھر انسان کا نفس اس پابندی کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو معنی کہ اس پر ریگولر رہ کر یوز ٹو ہو جاتا ہے، اور درمیان میں اگر رابطہ توڑ دیا جائے، یعنی 5 دن
یا پھر وہ پھر دل اکتا گیا، 15 دن کیا دل اکتا گیا، پابندی نہ ہو سکے، 40 دن پورے نہ ہوں تو انسان کو پھر جہاں سے یعنی اگر ٹوٹ گیا اس کا سلسلہ توجہ کا تو پھر وہ مشکل ہے۔ 40 ڈیز ایسی ایک چیز ہے یعنی کہ انسان اس پہ کوئی بھی آپ عمل کریں تو اس میں اثر آ جاتا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک انسان کا مقصد ہوا اللہ کی قربت میں اور زیادہ عبادت مراقبے کی شکل میں، مطلب ذکر نفی اس بات کر لیا، لا الہ الا اللہ کا، اللہ کے نام کا یا کوئی بھی اللہ پاک کا دوسرا اسم۔ مگر ایک بات یاد رکھیے کہ فرض عبادت یعنی فرض نماز کی پابندی لازمی ہے۔ نفل عبادت کا اہتمام وہ انسان ہی کرتا ہے جس کے دل میں چاہت اور محبت رب تعالیٰ سے مطلب بڑھ جائے اور قربت کی خواہش ہو جائے تو، اور اللہ پاک اپنے اس بندے کو پھر جیسے بھی عطا فرمائے، اپنا فضل جیسے بھی کرے، جیسی بھی کیفیت دکھائے، یہ اللہ پاک اور اس بندے کے درمیان ہے۔ ہر بندے کی اپنی کیفیت ہے، ہر بندے کو ایک جیسی شے نظر نہیں آتی ہوگی، یا جو بھی ہو ہر بندہ اپنا اپنے تجربات رکھتا ہے۔ تو ان مراقبوں میں بنیادی لطائف کے نام ہیں قلب، روح، سر، اخفا، خفی اور نفس۔ قلب کا ذکر دل والی سائڈ پہ منہ کو جھکا کے، آنکھیں بند کر کے، زبان کو تالو سے لگا کر خیال کی زبان سے انسان کوئی بھی اسم کا ورد کرتا ہے، جیسے کہ اللہ 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 بولے، اور دھیان بس رہے اسی پوائنٹ پہ، دل والی جگہ پہ۔ یہاں سے کامیابی کے بعد باقی مراقبے آگے شروع ہوتے ہیں۔ اس مراقبے میں کامیابی کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ دل جاری ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی پہلے بھی یہ بات ابھی آپ کو یہ کہی ہے کہ ہر بندے کی کیفیت اپنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دل جاری ہو جاتا ہے اور خود بخود اللہ اللہ اندر کوئی بولنے لگتا ہے، اور اس کی آواز آپ کو سوتے میں، جاگتے میں، چلتے پھرتے، توجہ کرتے خیال کے کان سے سنائی دینے لگ جاتی ہے واضح۔ یہ وہی آواز ہے جو آپ نے مشق کے ذریعے اپنے خیال کی زبان کو مراقبے کے دوران عادت ڈالی ہے، یعنی آپ کی روح اندر بولنے لگتی ہے اور صاف سنائی دینے لگتا ہے، صاف آواز آتی ہے جیسے کوئی انسان بولتا ہے۔ جتنا خلوص کے ساتھ، جتنے شوق اور لگن کے ساتھ اور جتنے یقین کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے اتنا ہی جلدی نتیجہ آتا ہے۔ بعض لوگوں کو 40 دن نہیں لگتے بلکہ اس سے بھی پہلے احساسات، روحانی واردات شروع ہو جاتی ہیں، مگر ہرگز اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے کہ لو کام بن گیا، بلکہ ریگولر کرتے رہنا چاہیے۔ صرف دل جاری ہو جانے کے بعد اگلے پوائنٹ یعنی روح کے لطیفے پر اب ذکر شروع ہوتا ہے، اور جہاں پہ یہ ذکر جاری ہوتا ہے نا، یعنی کہ جیسے دل والی سائڈ پہ، تو وہاں پر ذکر کے دوران پھر یہ ہوتا ہے کہ ہلکی ہلکی سی درد ہوتی ہے انسان کو۔ آپ کا جہاں پہ ذکر ہو رہا شروع ہو جاتا ہے نا، جس جگہ پہ بھی، جس بھی لطیفے پہ جو آپ کا حصی ہے لطیفہ، تو وہاں پر باقاعدہ ایک نا ہلکی سی درد ہونے لگتی ہے جب وہ دل بولتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو دل کے مقام پہ دل جاری ہونا یا کوئی اور کیفیت بھی حاصل ہو جاتی ہے، مگر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہوا ہے، نیا کام ہو گیا، تو پھر اس کے آگے اگلی مشقیں آتی ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو یہ تو ہوا مراقبہ اللہ کی یاد کے لیے قائم کیا گیا مقصد۔ اب آئیے دنیاوی مقصد کے لیے جو مراقبہ یا میڈیٹیشن، مائنڈ کنٹرول کے لیے فوکس کرنا، کسی دنیاوی خواہش کے لیے دماغ کو کسی ایک سوچ پہ فکس کر دینا، تو یہ پروسیجر سیم وہی ہے، باقاعدہ مشق، ریگولر، لگاتار، جنون، شوق، لگن۔ فرق یہ ہے کہ اس میں وضو، نماز، عبادت تو ظاہر ہے لوگ اکثر نہیں کرتے ہوں گے اس مشق کے دوران، کیونکہ مقصد ہی جب دنیاوی ہے۔ تو دنیا فتح کے لیے یا کسی کا دل فتح کرنے کو یا کسی کو نقصان دینے کو یا کسی شے کے حاصل کو، تو اثر تو یہ سب معاملے میں بھی ہو جاتا ہے، مگر موسٹلی دوسروں پہ اثر ہو نہ ہو، انسان کے اپنے دماغ پہ اثر ضرور ہو جاتا ہے، یعنی کہ دماغ کنٹرول ہونا شروع ہوتا ہے
کیونکہ کسی بھی شے کو مسلسل سوچا جائے تو اس کا اثر نظر آنے لگتا ہے۔ اس کی ایک سادہ مثال یہ ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی بھی یہ سوچ لے اور پکا کر لے، سوچ کو بار بار دماغ میں دہرائے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، اور آپ بار بار اس کو مطلب نہ اس طرح سے سوچیں، تو یعنی کہ یہ کہی جائے پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، یعنی کسی ایک بات کو توجہ سے دہراتے رہنا، وہ بات اثر کر دیتی ہے اپنے حواس پہ، اور آپ کے حواس اس کو عمل میں لا کر پیٹ میں درد کر دیں گے۔ یہ بے شک جو بھی مرضی آزما لے اس چیز کو، کسی بھی چیز کو۔ تو الفاظ ہم جو مسلسل بولتے ہیں وہ ہماری پہچان بن جاتے ہیں عام زندگی میں۔ جیسے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی انسان کا کوئی تکیہ کلام ہو، یعنی کوئی ایک لفظ یا جملہ وہ بولے تو لوگ اس کو اسی بات سے یاد کرنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں، یعنی اس کا نام نہیں لیتے بلکہ اس کے تکیہ کلام سے بلانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ والا بندہ۔ تو انسانی نفسیات ہی ایسی ہے کہ جس شے کا تصور اپنے مائنڈ کے اندر بنا لیتے ہیں وہ شعور سے لاشعور میں یاد بن کر محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر جس امیج کو یا تصور کو آپ بار بار یاد کریں، اس پہ سوچ رکھیں، فوکس رکھیں، تو اس امیج پہ، اس بات پہ لازمی آپ کی سوچ کی لہریں اثر کرتی ہیں، وہ چاہے کوئی انسان ہو یا کوئی بے جان شے، آپ کو اس کی اطلاع مل جاتی ہے۔ اب کس طرح ملتی ہے، یہ کیفیت آپ کے سامنے کس طرح آتی ہے، وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ مسلسل پانی کسی پتھر پہ گرتا رہے تو اس میں بھی خلا پیدا کر دیتا۔ خیال کی یہ سوچیں، یہ لہریں اپنا ٹارگٹ ہٹ کر لیتی ہیں، مگر ڈیلی مسلسل لگاتار کوشش سے ہی۔ اور جس طرح اللہ کی یاد والے مراقبے میں فوکس اپنے دل پہ کرتے ہیں یا ان لطائف حسی پہ جو بتائے جاتے ہیں، اسی طرح دنیا کے حصول کی میڈیٹیشن کے لیے، اس کو باقاعدہ پریکٹیکل ایکسرسائز میں لانے کے لیے آپ کو کوئی آبجیکٹ چوز کرنا ہوتا ہے۔ شیشہ بینی یعنی خود کو پلک جھپکے بنا شیشے میں دیکھتے رہنا، اور تصور کو اتنا مضبوط بنا لینا کہ جس شے کی تمنا ہے وہ شیشے میں آپ کے عکس کی جگہ تبدیل ہو جائے۔ یہاں تک مشق بن جائیں تو پھر آپ کے خیال کی لہریں اس انسان یا شے کو متاثر کرنے لگ جاتی ہیں۔ دوسری مشق ہوتی ہے دائرہ بینی کی۔ متاثر کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ جس کے لیے آپ نے یہ سٹارٹ کیا ہوتا ہے نا، کسی انسان کے مائنڈ کے لیے کنٹرول کرنا ہے یا دیکھنا ہے کہ یعنی کوئی بھی، تو آپ کو اس کی اطلاعات ملنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ انسان خود آپ کی طرف نہ رجوع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پھر لہریں میں اتنی مضبوطی آ جاتی ہے، یہ جو میگنیٹک لہریں ہیں اپنی سوچ کی، یہ اس کے دماغ سے ٹکرانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دوسری مشق ہوتی ہے دائرہ بینی کی یا اندھیرا بینی کی، شمع بینی کی، اور بہت سی لاتعداد مشقیں۔ اور جب بھی آپ مشق کریں تو کوئی ایک اپنائیں۔ اگر آپ ایک ٹائم میں 10 مشقیں کریں گے تو پھر اصل جو ہے نا دماغ کا وہ پھر ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے۔ جب خیال ہی ایک سوچ پہ رکھنا ہے تو کسی ایک مشق کو چوز کرنا ہوتا ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ سانسوں کی مشقیں بھی ہوتی ہیں، جو میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتائی ہیں۔ یہ سانس کی جو مشق ہے، جس طرح سانس کو مخصوص انداز میں ایک دفعہ اس کو کرنا، یعنی کہ نا سانس کو کھینچ کر ایک بار 10 سیکنڈ تک سانس کو کھینچنا ہے اپنے بائیں نتنے سے، دائیں نتنے کو بند کرنا ہوتا ہے، بائیں نتنے سے 10 سیکنڈ تک سانس کھینچنا ہے، پھر 10 سیکنڈ آپ نے اس کو روک لینا ہے ناک کے درمیان میں، پھر آپ نے دائیں سائڈ سے اپنے انگوٹھے کو ہٹانا ہے اور سانس کو یہاں سے نکال دینا ہے 10 سیکنڈ کے لیے، پھر دوبارہ 10 سیکنڈ کے لیے سیدھے ناک سے ہی، نتنے سے ہی سانس اوپر کھینچتے ہیں، اور 10 سیکنڈ کے لیے درمیان میں روکنا ہے سانس کو، اور پھر لیفٹ والی سائڈ سے نتنے سے سانس کو نکال دیتے ہیں۔ یہ ایک چکر ہو گیا۔ اس طرح کے 10 چکر کے بعد آپ یہ مشق سٹارٹ کر دیتے ہیں، شیشہ بینی، شمع بینی، جو بھی کرنی ہے۔ تو لوگ کامیابی پا جاتے ہیں جو ایک طرف لگ جائیں، ریگولر ہو جائیں، مگر بہت سے لوگ بیچ راستے تنگ پڑ کر یا سستی کی وجہ سے یا مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ کا یقین کم پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ خیر، ہمت اور محنت سے ہی انسان ٹارگٹ اچیو کرتا ہے۔
اور 40 دن کوئی بھی کام کر لیا جائے، وہ چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، اثر دکھا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ دنیاوی حصول کے لیے کیے گئے مراقبوں میں بھی نماز جاری رکھتے ہیں، جس کا مقصد نیک ہو، خلق خدا کی خدمت کرنا ہو یا کوئی بھی نیک احسن عمل۔ اب جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے، میں نے دنیاوی اور دینی دونوں قسم کے مراقبے کیے۔ دنیا، کیونکہ سوال کیا گیا ہے اپنے تجربے کو بتانے کا، تو دنیا کا پہلے شروع کیا تھا، خاطر خواہ نتیجہ پایا، کیونکہ میرے اندر ایک دیوانگی ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا اس کو انجام دیا، لگن کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ اور پھر جب میرا دل دنیا داری سے اکتا گیا تو میں نے اپنے اس خدا کی دی ہوئی صلاحیت کو پھر اللہ کی یاد کے لیے صرف کرنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے دونوں طرح کے مراقبوں میں مجھے کامیابی عطا فرمائی، کروڑ بار اس کا شکر ہے۔ میں نے دنیاوی مراقبوں میں بھی اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑا تھا، مقصد صرف اپنی ذات کے لیے چوز نہیں کیا تھا، جو بھی میرا مقصد تھا وہ تو میں یہاں ذکر نہیں کروں گی۔ تو مگر جب اور رنگ آنے لگا تو دنیا سے دل میرا اکتا گیا اور توجہ کا رخ موڑ دیا رب نے۔ اللہ کا شکر ہے اس کا، کیونکہ جو وہ چاہتا ہے ہونا وہی ہے۔ تو جو میں نے بتایا اس بیان میں وہ سب ذاتی تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پہ بتایا، صرف کسی کی کتاب پڑھ کر یا کوئی ایسی کوئی مطلب انفارمیشن نہیں آپ لوگوں کو بتائی۔ اور میری یہی کوشش ہے اور یہی کوشش رہی ہے کہ میں اپنی جو بھی ویڈیوز دیتی ہوں اس میں آج تک جو میں نے خود محسوس کیا، خود دیکھا، خود کیفیت دیکھی، اس کو میں نے اسی طرح بیان کیا۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو اب ظاہر ہے مکمل تجربات، مشاہدے، مجاہدے، اپنی روحانی مشقیں، تمام کیفیات جو مطلب تمام دن جو بیت گئے ان میں پیش ہوئیں یا جو بھی واقعات تھے، تو انسان مکمل کوڈ نہیں کر سکتا۔ ابھی تو اتنا قصہ کہ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا 4-5 سال میں، 10 سال میں، تو بس یہ تھا کہ آپ کو بتانا تھا، جس نے آپ لوگوں نے پوچھا سوال میں نے بتا دیا۔ تو آخر میں اتنا ہی کہوں گی میں کہ خدا نے انسان کو بہت صلاحیت دی ہے، بس اپنے اندر کے جوہر کو پہچاننا چاہیے اور جس بھی کام کو کریے جنون کی حد تک جا کر عمل کیا جائے، وہ کام رزلٹ دکھاتا ہی دکھاتا ہے، چاہے نیک ہو چاہے شر ہو۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں برے کاموں سے بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کی توفیق دے، اس طرف ہمارا رجحان رہے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک۔ تو فی امان اللہ۔